کراچی کی بنیاد بلوچستان اور مکران کے سندھی اور بلوچ قبائل نے کولاچی کے نام سے رکھی تھی، جنہوں نے علاقے میں ماہی گیری کی ایک چھوٹی سی برادری قائم کی۔ اصل برادری کے لوگ اب بھی کراچی بندرگاہ کے قریب واقع عبداللہ گوٹ کے چھوٹے سے جزیرے کے علاقے میں رہتے ہیں۔ کراچی کا پرانا نام کولاچی ہے۔ یہ شہر برطانوی راج سے صدیوں پہلے کولاچی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور کراچی کا نام انگریزوں نے اس وقت دیا جب انہوں نے 19ویں صدی میں شہر کو ایک اہم بندرگاہ اور تجارتی مرکز کے طور پر تیار کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق شہر قائد کی عمر 295 سال بتائی جاتی ہے، یعنی جدید کراچی کی بنیاد 1729 میں کلہوڑا خاندان کے دور حکومت میں کولاچی، جو گوٹ کی بستی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نئی بستی کا نام مائک کولاچی کے اعزاز میں رکھا گیا، جس کے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے گاؤں میں ایک آدم خور مگر مچھ کو مار ڈالا تھا، کیونکہ اس کے بڑے بھائی اس سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ کراچی پاکستان کے جنوبی ساحلوں پر اتنے بڑے پنکھ پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس نے 20 لاکھ بنگالی، 10 لاکھ افغان مہاجرین جبکہ 4 لاکھ روہنگیا مسلمان کو پناہ دی رکھی ہے۔ آزادی کے وقت کراچی شہر کی آبادی 51.1% ہندو جبکہ 42% مسلمان تھی۔ باقی 7% بنیادی طور پر عیسائی، برطانوی اور مقامی دونوں سکھ، جین اور یہودی کی ایک چھوٹی سی تعداد تھی۔ آج کل اس شہر کی آبادی 20 ملین سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا 12واں بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ کراچی اب پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی اور مالیاتی مرکز بھی ہے۔ بحیرہ عرب پر واقع کراچی ایک نقل و حمل کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہ پاکستان کی 2 سب سے بڑی بندرگاہوں کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ بن قاسم کے ساتھ ساتھ پاکستان کا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ 2021 تک اس شہر کی باضابطہ معیشت کا تخمینہ $190 بلین ہے۔ اور اگر بات کی جائے کراچی کی سیاسی صورتحال کی، تو کراچی کی سیاست بلدیاتی، صوبائی اور وفاقی سطح پر ہوتی ہے۔ کراچی ایک کثیر النسل، کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی اور کثیر المذہبی میٹروپولیٹن شہر ہے۔ کراچی سندھ کے دارالخلافہ کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ GDP کے لحاظ سے سب سے امیر شہر کراچی ہے۔ مختلف اندازے بتاتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں کراچی میں تقریباً 1000 سے 2500 یہودی رہتے تھے، جن میں زیادہ تر ایرانی یہودی اور بنی اسرائیل ہندوستانی یہودی شامل تھے۔ کافی یہودی برادری راولپنڈی میں رہتی تھی اور ایک چھوٹی سی کمیونٹی پشاور میں بھی رہتی تھی۔ ڈاکٹر روتھ ہسپتال کی بنیاد 1898 میں سول ہسپتال کراچی کے طور پر ایک طرف ببونک ٹاؤن کی تیسری وبائی بیماری اور دوسری طرف ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی کے تناظر میں رکھی گئی تھی۔ تعلیم کے میدان میں یونیورسٹی آف کراچی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، جس کی بنیاد 1951 میں رکھی گئی، جو 1200 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور 800 ماہرین تعلیم کے ساتھ 24,000 طلباء کو تعلیمی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے 232 پولیس تھانے بنائے گئے ہیں۔ اس کے باوجود کراچی جرائم کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ موبائل سنیچنگ اور ڈکیتی کی وارداتیں شہر قائد کی سڑکوں پر روز کا معمول بن چکی ہیں۔ اگر آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں، تاکہ ہم اپنی کاوشوں کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اجازت دیجیے اگلی کہانی تک۔